اور اسپیشلی بچیوں کو کسی بھی تعلیمی ادارے میں بھیجیں تو یہ دیکھیں کہ اپنے گھر کی ویلیوز جو ہیں وہ انٹیکٹ اگر ہوں گی تو بچے یا بچیاں جا کے وہاں پہ صحیح سے بیہیو اور صحیح سے ریسیپروکیٹ اور صحیح طریقے سے بیہیو کریں گے. تربیت اب گھر کی جو ہے وہ اچھی ہونی ضروری ہے، کیونکہ درس گاہیں صرف تعلیم تک رہ گئی. ٹھیک ہے، پہلے ہم دینیات پڑھتے تھے، اب اسلامیات ہو گئی. ٹھیک ہے، پہلے ہم مطالعہ پاکستان پڑھتے تھے، مرکہ ادب ہوتی تھی اور بہت اچھی اچھی چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی تھیں. اب یہ ہے کہ گھر میں تربیت اپنے بچوں کی اور خاص طور پہ بچیوں کی کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے چاہنے والے، ہم سب سے محبت کرنے والے اور ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ڈاکٹر محمد علی صاحب. آپ اسٹرالوجر ہیں، نیبرولوجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ روشنی خوشبو سے بھی لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی ایک اور بہت زبردست بات ہے کہ یہ تدریسی نظام سے بھی منسلک رہے ہیں اور اب بھی اس وقت، پہلے تو باہر کے ممالک میں یہ لیکچر دیتے تھے اور ان کو بڑی زبردست لوگوں کو اس سے پر ذرائع ان کو بھی ملتی رہی ہے، لیکن اب جو اس وقت جو ہے مختلف یونیورسٹی میں اب بھی یہ ایز اے پروفیسر کے طور پر بہت اچھے جا کے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. تو آج اس پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ ہم جو اس وقت پیرنٹس ہیں جو اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال اور خاص کر جو پنجاب کالج کی وجہ سے ایک بڑا سوشل میڈیا پر ایک واویلا مچا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور صحیح حقائق جانتے ہیں، کیونکہ ایک استاد جو ہے وہ بہتر بتا سکے گا. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام جناب. جی، کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے انڈیا میں ایک ہاسپٹل میں یہ مسئلہ بنا، اب ایک یہاں ہمارے جو تدریسی ایک یونیورسٹی ہے، کچھ ایسے بھی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن کا دور ہے اور یہ جو اس وقت جو ہماری یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ ہیں یہ ایک پیسہ کمانے کی ایک بہت بڑی فیکٹری بن گئے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ہمارے بچے بھی یونیورسٹی کالجز میں پڑھے ہیں، تو وہاں پہ ان کا جو سٹاف ہے، ان کا رویہ ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے. ایک آج آپ روشنی ڈالیے، ایک تو دیکھیں خاص کر بچیوں کے لیے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم ویسے بچوں کی ٹرانسپورٹیشن ہے، جیسے آپ مصروف ہیں تو آپ کو ظاہر ہے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ان کی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ویگنز وغیرہ یا کوئی اس طرح کی، تو اس میں جو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں افراد، ان کی ایج بعض دفعہ ایسا ہے کہ وہ ینگ لڑکے ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے میوزک بھی آن کیا ہوتا ہے. ہماری بچیاں ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں معصوم پھول ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہوتی، وہ جب اسکول کالج جاتے ہیں وہاں جا کے ان کو دنیا داری کا پتہ چلتا ہے، تو وہ بعض دفعہ غلط ٹریک پر چل جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں ایک تو گائیڈ کیجیے. دوسرا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ سے ساتھ ساتھ سوال کرتا ہوں، اس کا پلیز جواب دیجیے گا. ندیم بھائی، یہ جو بھی ہوا ہے نا معاملہ، جی یہ ہے ہر لحاظ سے افسوسناک. جی مطلب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہوا ہے تب بھی افسوسناک ہے، بہت افسوس. اگر اس کو ریبٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہوا تب بھی افسوسناک ہے. ان کو بدنام کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے، یونیورسٹی مطلب آپ اگر مثال کے طور پہ سمجھ لیتے ہیں، جیسے آپ نے بات کی ہے جی کمپٹیشن ہے، جی تو اس میں آپ کما کس کے ذریعے رہے ہیں؟ اب تعلیم جو ہے نا جی جی وہ تربیت کے لیے نہیں ہے. بالکل ایسے تعلیم جو ہے اب وہ صرف روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، میجورٹی 90% جو ادارے ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے، بڑی بھاری فیسیں ہیں اور بچوں کے لیے ماں باپ جو ہیں بیچارے وہ کہتے ہیں کسی طرح چلو بچوں کو ایک ڈگری مل جائے تاکہ آگے ان کو کچھ جاب اچھی مل جائے، بچیوں کے رشتے اچھے ہو جائیں. یہی بالکل. اصل مین تو ان کا یہ مقصد ہے. اب چاہیے یہ کہ میں نے آپ سے جس طرح کہا نا کہ جو ادارے ہیں وہ اب صرف تعلیم کی حد تک ہیں. جب ہم پڑھتے تھے، آپ پڑھتے تھے تو تعلیم و تربیت بھی ہوا کرتی تھی. آپ آج کے بچوں کو، بچیوں کو اردو پڑھتے ہوئے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا معاملات ہیں. ٹھیک ہے، انگلش کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، تو واٹس ایپ کی چیٹ نے جو ہے نا وہ بڑے بڑے کاریگر پیدا کر دی ہیں. ٹھیک ہے، بچوں یا بچیاں. اچھا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کمپٹیشن اس قدر شفاق ہو گیا ہوا ہے among the educational institutes especially in پاکستان کہ
ویلیوز کا خیال نہیں رکھا جاتا. دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے دادا ابو اسکول ٹیچر تھے. یہ تھا یہاں پہ مشن ہائی اسکول مصری شاہ کے پاس نا, اندرون شہر. وہاں پہ وہ میتھمیٹکس کے استاد تھے. میری والدہ انہوں نے گیریزن میں کتنے سال 27-28 سال پڑھایا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک نا کوئی وہاں کا نا اندرون شہر کا کوئی بڑا بدماش تھا. اس کے بیٹے کو میرے دادا ابو نے, وہ نہیں پڑھتا تھا صحیح, تو دادا ابو نے اس کو پینٹا لگایا ہو. بالکل پہلے اچھا پینٹا لگتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا خیر وہ جناب لڑکا جو تھا نا اپنے باپ کو لے آیا, جو بدماش تھا نا اس کو لے آیا, اور بدماش جو تھا وہ کہنے لگا بھی ماسٹر کڈو کیڑا ہے گا جنہیں میرے منڈے نے کٹیا. ٹھیک ہے. میرے دادا ابو گئے کہ ہاں بھائی کیا بات ہے جی ماسٹر صاحب تسی میرے منڈے نے مارے ہے. انہوں نے کہا ایک بات بولی میرے دادا ابو نے پنجابی میں جو سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا جی منڈا تے رمبا جنہ بھی چنڈو گے انہ زیادہ کم دبے گا. ٹھیک ہے. رمبا ہوتا ہے وہ جس سے کھدائی کرتے ہیں نا مالی, ہاتھ میں رمبی ہوتی ہے جو, وہ رمبا کہتے ہیں اس کو. اس بدماش نے بات سنی, اس نے سر جھکایا, اس نے کہا جی تسی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ تربیت تھی. ٹھیک ہے. اچھا چلیں اب ہم آ جاتے ہیں جی مارتے نہیں ہیں, مارنا منع ہے, منع ہو گیا, قانون بھی شاید پاس ہو گیا. ٹھیک ہے. مگر اب تربیت نہیں ہوگی. ماں باپ جب بھی بچوں کو اور اسپیشلی بچیوں کو کسی بھی تعلیمی ادارے میں بھیجیں تو یہ دیکھیں کہ اپنے گھر کی ویلیوز جو ہیں وہ انٹیکٹ اگر ہوں گی تو بچے یا بچیاں جا کے وہاں پہ صحیح سے بیہیو اور صحیح سے ریسیپروکیٹ اور صحیح طریقے سے بیہیو کریں گے. تربیت اب گھر کی جو ہے وہ اچھی ہونی ضروری ہے, کیونکہ درسگاہیں صرف تعلیم تک رہ گئی. ٹھیک ہے. پہلے ہم دینیات پڑھتے تھے, اب اسلامیات ہو گئی. ٹھیک ہے. پہلے ہم مطالعہ پاکستان پڑھتے تھے, مرکہ ادب ہوتی تھی, اور بہت اچھی اچھی چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی تھیں. اب یہ ہے کہ گھر میں تربیت اپنے بچوں کی اور خاص طور پہ بچیوں کی کریں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, گھر میں بہت زیادہ بھی آپ کر دیں گے نا سپریشن کا ماحول, وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں آپ نے جیسے بات کی نا کہ وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں ڈرائیور, اب بچیوں کا دل کرتا ہے ٹی وی دیکھیں یا بچیوں کا دل کرتا ہے کوئی میوزک سنیں, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اسلامی معاشرہ اپنی جگہ پہ. اب ہوتا کیا ہے کہ جن کو گھر میں بہت زیادہ دبایا جاتا ہے نا, وہ بچے یا بچیاں باہر جا کے بہت زیادہ شوق ہو جاتے ہیں, وہ بلکہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں ڈرائیورز کو کہ بھائی جان لگائیں, انکل آپ یہ لگائیں گانا, یہ گانا لگائیں, یہ گانا لگائیں. وہ کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, ابو آ گئے چھپا دیا. ایک موڈریشن کا جو ہے نا کام وہ اب نہیں ہے. یہی چیز جو ہے بچے جب اسکول یا کالج میں جاتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک عجیب سا جو ہے نا, کیونکہ وہاں پہ تربیت ان کی نہیں ہو رہی ہوتی ایک یونیفارمٹی کے ساتھ. استاد کا ایک اپنا مطلب کریکٹر ہوتا ہے, کنڈکٹ ہوتا ہے. وہ ایک ہی طرح کے بچے ایک ہی طرح کی پود تیار کرتے تھے پہلے. اب آپ کے سامنے اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں. جو بچہ زیادہ پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے گاڑی گوڑی میں, زیادہ اس کی عزت ہے. جو ذرا کمزور ہے بچہ وہ بیچارہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. اوپر سے جو گورنمنٹس آتی ہیں, آج تک جو گورنمنٹس آئی ہیں پاکستان میں, جب تک رہا ہے نا آپ کہہ لیں کہ 60s کا دور رہا ہے, اس وقت تک تو 60s یا 70s کر لیں آپ, 80 میں آ کے یہ سارا جو ہے نا سب چینج ہونا شروع ہو گیا. جب آپ کے یہاں پہ معین قریشی صاحب تشریف لائے تھے, ٹھیک ہے, لکاس اسکول انہوں نے بنایا, پھر انہوں نے یہ کیا, پھر یہ کیا, وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونی شروع ہوئی. پھر جب آپ آ جاتے ہیں نا کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر اور ایک دم ہی آپ جمپ ان کر دیتے ہیں, بالکل ایسے ہی, تو پھر بچوں کے لیے بھی حیرت ہوتی ہے, بچیوں کے لیے بھی حیرت ہوتی ہے. ایک ان کو آزاد معاشرہ مل جاتا ہے. اس کے اندر پھر ٹیچر کا کام ہے کہ بے راہ روی کو روکے, وہ پیدا ہوتی ہے. ہم لوگ ایز اے نیشن ابھی اتنے کلچرڈ نہیں ہیں. ابھی ہمیں چاہیے یہ کہ ایک جب ہم چھوٹے تھے نا, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 5th تک بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے تھے, جو کہ کو ایجوکیشن جہاں پہ ہوتا تھا. اس کے بعد لڑکے علیحدہ ہو جاتے تھے, لڑکیاں علیحدہ ہو جاتی تھیں. یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ پہلی سے لے کے 10ویں تک, 10ویں سے لے کے 16ویں تک,
ایسے ہی ہے. گھر میں تربیت نہیں ہے, ان کو باہر بیہیو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا. گھر میں سختی ہے, یا گھر میں اوور لبریٹڈ لوگ ہیں, بہت زیادہ لبرٹی ہے, پھر یہی ہوگا نا جی. میں جب باہر پڑھاتا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ 36 42 نیشن سے بچے بچیاں اسٹوڈنٹس ہوتے تھے میرے, مگر یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی اسکینڈلس نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ وہ آزاد معاشرے سے تھے, ان کے لیے وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی جو ہمارے بچے بچیوں کے لیے کرتی ہیں. ہمارے بچے بچیاں یورپ جاتے ہیں, سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کون سی جنت میں آ گئے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں, آپ یہ دیکھیں ہم سویڈن میں رہیں, ہم نے, آپ یقین کیجئے, اتنی بے حیائی جتنی سنی ہوئی ہے نا یورپ میں, ہم نے نہیں دیکھی. سویڈن بڑا ایک مطلب اچھا ملک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے میں, باہر سے جو کلائنٹس فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے, بیٹوں کے لیے لڑکیاں یہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان سے, کیونکہ وہاں پہ ہم نہیں سمجھتے آزاد ماحول ہے, آزاد ماحول ہے. انگلینڈ کے خاص طور پہ جو وہاں کا پرنسپل, وہاں کا قانون بڑے سخت ہے نا. انگلینڈ امریکہ سے جو فونز آتے ہیں یا کینیڈا سے آتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب یہاں پہ حالات وہی ہیں. یہ تعلیم کا سلسلہ جب تربیت کے ساتھ جب تک نہیں نہ جڑے گا, ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. آج کی ڈبیٹ جو ہے نا خصوصاً پیرنٹس کے لیے, آپ کو ماشاءاللہ تدریسی نظام سے رہے ہیں منسلک, تو آپ ذرا پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ وہ ایک تو سب سے پہلے تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اور ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے بارے میں بتا دیں کہ مطلب وہ کس طرح کا جج کریں, کس طرح کے افراد ہوں جن کے ساتھ اپنی بچیوں جن کو کمفرٹیبل فیل کریں, جن کا پتہ ہو نا گھر کا. جی جی. اور اب تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ موٹر سائیکلز بھی چلا رہی ہیں. یہ تو بڑا اچھا ہے. کوشش یہ کریں کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ہے تو سو کالڈ میل ڈومینیٹڈ, مگر یہ میل ڈومینیٹ کرتا ہے, سبمیشن کس کی ہوتی ہے؟ خواتین کی. تو اس وجہ سے ڈومیننس ہو جاتی ہے. اصل رتبہ ہمارے دین نے بھی, ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کو, عورت کو, بیٹی کو دیا ہے. ٹھیک ہے, مائیں جو ہے وہ بیسک درسگاہ ہے بچے کی. تو مائیں جو ہے نا ان کو چاہیے. دیکھیں ہم نے ایک پروگرام ہوا تھا آج سے کوئی میرا خیال ہے 5-6 سال پہلے ایک نیشنل چینل کے اوپر, اس میں بھی یہ سوال تھا کہ بیٹیاں بوجھ ہیں یا رحمت ہیں. تو بوجھ آپ خود بنا لیتے ہیں. آپ خاص طور پہ جو مائیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کریں کہ اچھی سے اچھی بات, بری سے بری بات وہ بچیاں ماؤں سے پوچھیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنی سہیلیوں سے پوچھیں. وہ بھی امیچور ہوتی ہیں بیچاری, ان کو بھی کئیوں کو بہت ساری چیزوں کو نہیں پتا ہوتا. گھر پہ تربیت, ہر گھر کے مختلف معاملات ہیں, وہ اپنی باتیں بتائیں گے, وہ سمجھتے ہر طرف یہی کچھ ہو رہا ہے. ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کو ویسے مطلب اس کا کیا نظر آتا ہے کہ یہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ وہ جیلسی بھی ہوتی ہے, جیسے بزنس جیلسی ہے, تو ظاہر ان کا کام ایک فرض چل رہی ہے. جو ہے میاں عامر صاحب, ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن اور کافی عرصے سے مطلب منسلک ہیں نظام تعلیم سے. اب یہ سننے میں آ رہا کہ شاید ان کو ایسے بدنام کرنے کے لیے ان کے مطلب اس کام کو, تو ایک تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. سیکنڈلی یہ دیکھیں آئی جی صاحب کی, جو ڈی آئی جی صاحب ان کی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کہا ہم کوئی وکٹم سامنے نہیں آیا, مطلب نہ اس کے پیرنٹس نے کسی نے رابطہ کیا. سوشل میڈیا پہ کوئی پرانی ویڈیو ان بچی کی بیچاری کی دکھا رہے ہیں جو 8-10 دن پہلے سلپ ہوئی ہے. پھر ایک اور ہمارے دوست ہیں, انہوں نے باقاعدہ جا کے وہاں کا وہ دکھایا, نیچے بیسمنٹ بھی دکھایا کہ دیکھیں یہ بیسمنٹ ہے, یہ اس میں سٹیئرز ہیں, اور یہ اس کے ساتھ جو ہیں مطلب پورا ایک ہال ٹائپ ہے جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, اس میں لائٹس ہیں, سب کچھ ہیں. شور اگر وہاں ایسی جگہ کو آواز بلند ہو تو ایک دم رش پڑ جاتا ہے. اب بچیاں جو ہے وہ دیکھیں, بچے ہیں نا وہ وائلنس کی طرف ایک دم چل پڑتے ہیں. لیکن یہ کہ ہماری جو پولیس ہے اس کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں, اس بات کو کہ وہ دیکھیں, میں نے کئی ایسی تصویر دیکھے ہیں پروگرام اس میں سوشل میڈیا پہ اکثر ویڈیوز کہ بچوں پہ بڑا ظلم کیا, لاٹھی چارج کیا, ان کا نازک سے جسم, ان کو اتنے ڈنڈے مارے ہیں. اب وہ تو ظاہر ہے بچہ تو بہرحال انہیں توڑ پھوڑ بھی کرنی ہے, پھر اس کا ریئیکشن تو ہوگا. تو اس کے بارے میں دیکھیں جس نے کیا ہے, جس نے کروایا, ہم نے آنکھوں سے ہم نے ویژولز ہی دیکھے ہیں. جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوچھے, جس نے کروایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوچھے. دیکھیں یہ بحیثیت قوم ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں,
اور یہ سوچ جو ہے جن کی ہونی چاہیے ان کو چاہیے کہ سسٹم جو ہیں وہ ٹھیک کریں. اب قانون اس طرح کے پاس کر دیے انہوں نے, ہم نام بھی لیں گے تو پولیس ہمارے گھر میں گھس جائے گی, ہمیں اٹھا لے گی, ذلیل کرے گی, ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے. بات یہ کہ بنانا کہتے ہیں ہماری کوئی وہ حکومت تو نہیں ہے نا, اب کر دیا نا اس طرح کا, ریپبلک تو نہیں ہے. کہنے کو تو بڑا کچھ ہے جی, کہنے کو تو بڑا کچھ ہے, مگر جو اس وقت ڈر خوف کا ماحول کریٹ کر دیا گیا نا, اس میں کچھ کہتے ہوئے بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے. مگر پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایمان کے کمزور ترین درجے پہ ہم جینے پہ مجبور کیے گئے ہیں اس وقت. خاموش ہیں اور دیکھیں, دل سے برا جان رہے ہیں مگر وہ جو چیز ہے وہ نہیں کر پا رہے. میری ریکویسٹ بہرحال یہ ہے, جو بھی ارباب اختیار ہیں, اصل مالک الملک وہ ہے, اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, وہ جس وقت اپنی آئی پہ آ جاتا ہے نا, پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے یا کون نہیں ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, جو فرعون تھا نا, اس کی 5ویں نسل سے انتقام لیا تھا. یہ وہ والا فرعون تھا کہ جب سمندر دریائے نیل نے رستہ کھول دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تھے, انہوں نے تقلید کی, انہوں نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دی اور وہ برابر ہو گیا. 4 نسلوں نے ظلم کیا, 5ویں نسل نے حساب دیا. اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا. میری ریکویسٹ یہ ہے, اس واقعے کو ہوا ہے جو بھی ہوا ہے, اس کو اس بچی کے لیے کیوں مشکل کر رہے ہیں, یا اگر نہیں ہوا تو پھر کمپٹیشن کی آڑ میں آ کے کسی بچے یا بچی کو کیوں بدنام کر رہے ہیں. اس کو چھوڑ دیں, اپنے اوپر غور کریں کہ جو حالات اور واقعات, مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے جو حکومتیں بنی ہیں نا اس الیکشن کے بعد, انہوں نے حلف جو اٹھائے ہیں وہ کمر در اقرب میں اٹھائے ہیں. مشکلات رہنی ہی رہنی ہیں, ویسے مقافات کا سال ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو 2 اکتوبر کو گرہن لگا ہے نا, یہ لگتا ہے حکومت کے اوپر. جو سورج گرہن لگتا ہے نا, یہ یاد رکھیے گا, یہ حکومت کو لگتا ہے, پرابلم آتی ہے حکومت کو آتی ہے. اور پھر جہاں پہ دیکھیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا پاک ارشاد ہے کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چلتا. تو اب یہ ڈیسائیڈ کر لیں جو کر رہے ہیں, جو کروا رہے ہیں, کہ یہ ظلم کا نظام اگر چلا سکتے ہیں تو چلا کے رکھیں. دیکھنا وہ بچوں کی صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ FIR کاٹی جائے. اب وہ جیسا کہتے ہیں ہم بھی کسی قانون کے تحت ہی چلتے ہیں نا, ایک وکٹم سامنے ہے, کس کے اوپر دیں؟ ایک بندے کے اوپر ان کو چلیں اعتراض تھا کہ یہ بندہ اس ایبسینٹ ہے یا جو بھی ہے, وہ حالانکہ کسی اور فلور پہ کام کرتا تھا, وہ جو چوکیدار, اس کو بھی پکڑ لیا انہوں نے, گارڈ. تو اس سے بھی انویسٹیگیشن چلو کر رہے ہیں. ہاں, اس کے لیے بھی یہ قانون چاہیے بھی, اس کے اوپر اگر کچھ دیکھا نہیں, نظر نہیں آیا, اس کو بھی کتنی دیر رکھ سکتے ہیں اندر. بالکل صحیح بات ہے. تو اب یہ کہ یہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے کہ بچوں کو وائلنس سے منع کریں, گھر میں تربیت کریں. انہیں کہ بیٹے دیکھو, حق سچ کی بات کریں. اگر ایسا کوئی وقوع نہیں ہوا, اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو زبردستی پیرنٹس کو غائب کر دیا گیا اور بچی کو غائب کر دیا گیا تاکہ وہ مطلب تاکہ اس چیز کو جو ہے وہ پردہ ڈال دیا جائے. لیکن دیکھیں نا, کب یہ چھپ نہیں سکتی بات. دیکھیں جی, اگر مجھے تو نہیں دیکھا, میں آئی وٹنس نہیں ہوں, اگر ہوا ہے غلط ہوا ہے, اللہ حساب لے گا, اس کا حساب ہے. اگر نہیں ہوا اور کوئی اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے, بیٹی بہن ہے نا کسی نہ کسی, بالکل ہمارے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی حساب لے گا. ایسا دیکھیں ممکن نہیں ہے. دیکھیں کچھ ہوا ہے نا اگر, تو نہ نکالیں نا, اپنی عزت کو سنبھال کے رکھیں. ہر بیٹی بہن ہماری اپنی عزت ہے نا. اس طرح دیکھیں پھر پتہ کیا ہوگا کہ وہ ایک بدنامی جو ہو جائے گی اس جو ادارے کی, تو اندر کریں نا انویسٹیگیٹ, کوئی وہاں اندر انویسٹیگیٹ کریں. اس کو مطلب ہیو اینڈ کرائے نہ بنائیں, اس کو اچھالیں نا. مطلب سوشل میڈیا پہ یہی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا والوں کو بھی نا خیال کرنا چاہیے. اب لوگ اپنے ویو لینے کے لیے خاطر مطلب دیکھیں نا کہ وہ کوئی بول رہے ہیں کہ پولیس کے خلاف بات کر رہے ہیں, کوئی اداروں کے خلاف کر رہا ہے, کوئی کسی کے خلاف کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس طرح اگر بچی کا آپ نام بھی لے لیں گے نا, چاہے وہ بچی ہے یا نہیں ہے, تو اس تو ساری زندگی کے لیے اس کو بدنام کر دیا, اس کے پیرنٹس بھی کہاں جائیں گے. بالکل. یہ اس طرح ادارے دیکھیں, اداروں کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے. اداروں میں بھی انسان ہے, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, وہ بھی دل رکھتے ہیں, وہ بھی بچوں والے ہیں, بچیوں والے ہیں, بالکل ایسے. تو ایسا ظلم نہیں. ہاں, یہ ہوا ہے بچوں کو جو مارا پیٹا گیا ہے, وہ بہت غلط ہے. اس طرح دیکھیں بچوں کے ذہن میں نا, ایک تو ویسے سٹریس ہیں,
وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں ہر طرف سے روکا جا رہا ہے، شاید ہمیں حق سچ کی بات اب یہ کرنے سے دیکھیں روکا جا رہا ہے. احتجاج 15 سے زیادہ شہروں میں چلا گیا، اب وہ مطلب یہ وہ ہوا پھیلتا جا رہا ہے. ہوا وہ یہ غلط ہے نا. اس میں حکومت کو چاہیے کہ آرام سے، اور اداروں کو کہیں کہ آرام سے ایک کریں. جیسے انہوں نے ڈی آئی جی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں لوگوں کے باتوں کے جواب بھی دیے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن کلیئر بھی ہوئے ہیں، کئیوں نے بیڈ کمنٹس بھی دیے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ تو پڑھائی باتیں کر رہے ہیں، حکومت کا پریشر ہے. یہ حکومت کو کیا پڑی ہے اس اس کو مسئلے اچھالیں میں؟ نا، کسی کا بس میری ریکویسٹ یہ اس کو اس کو اچھالیں نا، اچھالا نہ جائے، اس کو اور اچھالا نہ جائے. بچوں کو اس بچی کو جی اپنی بچی سمجھا جائے بالکل. اگر وہ ہے تو، جی اگر نہیں ہے ہم، تو بھی بچی تو اپنی ہے نا. بالکل. جس کا نام آ رہا ہے یا جس کو ویوز لینے کے لیے مطلب کریں، ایسے نہ مت کریں، نام لیں کسی بھی نہ بچی کا. کریں اس طرح. تو بلکہ یہ کہ پیرنٹس ہیں بچوں کو بھی منع کریں کہ توڑ پھوڑ نہ کریں. آقا ایسی کریم صورت میں صلی اگر اللہ مزید علیہ کوئی نقصان وسلم ہو جائے. جس وقت جی تشریف لاتی تھی نا جی حضرت جی بی بی فاطمہ، تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہم، آپ کھڑے ہو جاتے تھے بالکل. احترام میں. احترام، ٹھیک ہے. خواتین کا احترام ہمارے تو اسلام میں دیکھیں وہ تو پھر یہ بہت کہ زبردست. یہ چیز جو ہے اس کو اچھالیں نا پلیز. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تو ناظرین آپ کو امید ہے ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور خاص کر پیرنٹس کے لیے یہ دیکھیں بچے ہیں، آپ اپنے بچوں کو روکیں کہ وہ اس طرح کے توڑ پھوڑ میں نہ شامل ہوں. کیونکہ اور دوسری طرف ہم محکموں کو بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ویل ایجوکیٹڈ بندے آگے ہوں، وہ نہیں ڈنڈا بردار چلے جائیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم کریں. ان کے دل میں نفرت ہی پھیلے گی. تو وہ اداروں کے لیے بھی اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے تو اچھے لوگ آگے آئیں اور اس چیز کو جو ہے بڑا کہتے ہیں امیکیبلی سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے ہر چیز کا. آپ یہ دیکھیں جی ہر روز جی 18,000 بچے 18 سال کے ہو رہے ہیں پاکستان میں. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ہم، تو اگر ظلم زیادتی کریں گے تو پھر کیا امیج لے کے وہ آگے بالکل چلیں گے. بالکل. آگے دیکھیں نہ کوئی جابز نہیں ہیں اور بڑے مسائل ہیں. تو کم از کم اس طرح کی جو چیزیں ان چیز کو مطلب ان کو بڑا امیکیبلی سیٹل کریں اور بڑے پیار میں بسے. بات یہی ہے کہ اچھے لوگ آگے آئیں، اس میں کوئی دیندار لوگ بھی آگے آ جائیں، اس چیز کو تھورلی دیکھیں. مطلب اس میں یہ کہ ان کو تھوڑا ٹائم دیں کہ بھئی آپ اس کی ریسرچ کریں واقعی کوئی ایسا واقعہ ہوا. پہلے تو نا جی. پہلے اپنے معاشرے کو ہم، اس کی تربیت کریں، ہم، اساتذہ وہ نا پلس جو جی. گھر کے ہم. بڑے ہیں وہ. تو پرانی مثال ہے نا کہ کسی نے کہا کہ جو کتا کان لے گا وہ کتے کے پیچھے بھاگے، کان نہیں دیکھا کہاں نہیں لگا ہوا. بالکل ایسے ہی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.